ناظرین، آج کے پروگرام میں میری مسز میرے ساتھ موجود ہے اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاک دامن بی بی کے بارے میں، یعنی میری بزرگ بہن جو کہ اس دنیا سے چلے گئی ہیں۔ ان کے ساتھ بڑے بڑے عجیب واقعات ہوئے، ایسے واقعات ہوئے کہ آج کے دور میں ان پہ اگر ایک کسی عام بندے کو بتایا جائے جس کو روحانیت کا علم نہیں ہے، وہ بڑی مشکل سے یقین کرے گا۔ لیکن جو خواتین جو کہ ان کی شاگرد اس معاملے میں آ چکی ہیں، ان کے لیے یہ معاملات ظاہر ہے کہ اس طرح نہیں ہے جیسے ایک عام آدمی کے لیے ہیں۔ تو ہم ان کی زندگی کے وہ واقعات جو بہت خاص تھے اور کتابوں میں ایسے واقعات کا ذکر نہیں ملتا، وہ آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں کہ اس دور میں بھی 2026 میں اب ہم ہیں، اور وہ پچھلے 20 یا 30 سالوں سے ایسے واقعات وہ فیس کر رہی تھی۔ تو آئیں جی ملتے ہیں، میری مسز میرے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی۔ ہم روزانہ گھر میں ذکر تو چلتا ہی رہتا ہے پاک دامن بی بی کا، جی بے شک، کیونکہ میری ہمشیرہ اور ان کے تو بڑے خاص تعلقات تھے، وہ کہ رشتے میں وہ ان کی نند ہیں، لیکن ان دونوں کے جو روحانی معاملات تھے وہ بڑے خاص تھے۔ جی بالکل، بجناز کی شخصیت ہی ماشاءاللہ سے اس طرح تھی کہ میں ان کو کہتی تھی کہ مجھے مطلب آل ان ون جو ہوتا ہے نا، کہ ایک ماں کا بھی پیار، ایک سہیلی کی جو رفاقت ہوتی ہے آپ کے ساتھ، مطلب دوستی اور اس طرح، اور ایک بہن کا بھی پیار، ہر طرح سے ان کی سپورٹ مجھے رہی ہے جی، کوئی شک نہیں، بہت اچھا وقت گزرا ان کے ساتھ میرا۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ جب ان کے ساتھ یہ روحانی معاملات شروع ہوئے جی تو وہ ایک سسٹر کے گھر میں رہ رہی تھی جو کہ سعودیہ ہوتی ہیں آج بھی۔ جی جی بالکل۔ تو ان کے ساتھ جب یہ واقعات ہونا شروع ہوئے، جب انہوں نے یہ پڑھنا شروع کیا، ہاں جی تو جس گھر میں وہ رہتی تھی اس کے ساتھ ایک باغ تھا، ہاں جی جو کہ ایک عرصے سے ویران تھا، اور اس باغ کے بننے سے پہلے وہاں پر بھینسیں باندھی جاتی تھیں، یہ مجھے معلوم ہے۔ اچھا، اس وقت آپ کی شادی ہاں ابھی میرے جی، ساتھ نہیں ہوئی تھی۔ جی جی تو ہاں، وہاں ہم کھیلتے تھے، مجھے یاد ہے کیونکہ وہ ہمارے محلے کی جگہ ہی تھی۔ تو بھینسیں باندھی جاتی تھی، تو میری سسٹر نے وہ جگہ خرید کے اس کا باغ بنایا تھا، ہاں جی جو کہ آج بھی یعنی 1990 سے لے کے آج 2026 ہو گیا ہے، جی جی 36 ایئرز ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک آباد نہیں ہو بالکل سکا۔ ایسے ہی ہے۔ تو وہاں بہت جنات کا بسیرا تھا۔ تو جب میری بہن وہاں رہتی تھیں تو راتوں کو جب وہ تہجد پڑھتی رہتی تھی ساری رات، تو ان کے ساتھ واقعات کیا ہوتے تھے، سنیے ذرا میری مسز کی زبانی۔ واقعہ نمبر 1۔ ہاں جی، مختلف واقعات ہیں، لیکن ابھی جو پہلا آپ کو بتانے لگی ہوں کہ بجناز بتاتی تھیں کہ تہجد کے ٹائم پہ جب بھی انہوں نے ذکر اذکار کے لیے جاگ جانا، کہتی تھیں کہ طبیعت ایسے بے چین ہوتی تھی کہ وہ بستر پہ لیٹ ہی نہیں سکتی تھی، وہ خود بخود طبیعت مائل ہوتی تھی کہ جان ماز ڈالیں اور پڑھنا شروع کر دیں، ورنہ بے چینی سے بے چینی سی رہتی بہت تھی۔ بے چین وہ کہتی تھی کہ مجھے اندر ایسا لگتا تھا کہ جس طرح ایک بندے اندر جل نہیں رہا ہوتا، آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو سکون دینے کے لیے آپ نماز کی طرف کھنچیں۔ اچھا، تو وہ بتاتی تھیں کہ جب بھی ایسے مطلب حالات ہوتے تھے نا، جاگنا، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان اور باقی جو مخلوقات، جنات یا شیطان نہیں چاہتا کہ پڑھیں، نہ پڑھیں، تو وہ جو ہے مطلب ان کا دھیان ہٹانے کے لیے مختلف اس طرح سے، اب ان کا گھر جو ہے وہ آپ بھی زیادہ واقعات وہاں کے جانتے ہیں۔ میں دیکھے بھی ہیں۔ جی جی، تو کمرے کے سامنے ناظرین ایک گیلری بنی ہوئی تھی، ہاں جی وہ گیلری سارے کمروں میں کھلتی تھی جیسے ہاسپٹل میں ہوتی ہے، تو ایک لمبی سی گیلری تھی، کوریڈور بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ ہاں جی، تو وہی کچن میں کھلتا تھا، اور باقی سارے کمروں میں بھی، ٹی وی لاؤنج میں بھی، اور 2 تو بیڈ رومز کی جس کمرے میں وہ بیٹھی ہوتی تھی اس کمرے کا ایک دروازہ باغ کی طرف تھا، ایک دروازہ گیلری کی طرف تھا۔ جی جی، تو گیلری کی طرف ان کو ظاہر دروازہ کھلا ہوتا تھا، تو ان کو کیا نظر آتا تھا اس گیلری میں؟ ان کے ساتھ آپ کی بھانجی جو ہے، افراد سوئی ہوتی ہاں تھی، جی، وہ سوئی ہوئی ہوتی تھی، اور بجناز کو ایسے لگتا تھا کہ وہ تو کھیل رہی ہے، اور وہ ایک 2 اور سال وہ کی ہے ساتھ مطلب سوئی ہوئی ہوتی تھی۔ بھانجی، جو کہ 2 سال کی تھی، تقریباً 1.5-2 سال کی ہاں بچی جی، چھوٹی، وہ سوئی ہوتی تھی اپنی خالہ کے ساتھ۔ خالہ کے ساتھ، وہی بھانجی باجی شناس کی آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے، عام مطلب یعنی کہ انسانوں گیلری کی میں طرح سے گزر گیلری میں کر، بھاگتی ہاں جا رہی ہے جی، ادھر، بھاگتی جا رہی ہے ادھر، اور اچانک سے دھڑام کی آواز آتی تھی، بالکل لگتا تھا کہ کچن کے سارے برتن گر گر گئے گئے ہیں، ہیں، اور ایسے کبھی لگتا، ایسے وہ سمجھتی تھیں کہ جیسے بلیاں چل رہی ہیں، اور کبھی کبھی کالی بلیاں جو ہے وہ ہاں جی، اس بچی کی جگہ پر بلیاں بھاگتی ہوئی نظر آتی تھی۔
ادھر سے بھاگ کے ادھر جا رہی ہے، ادھر سے بھاگ کے ادھر جا رہی ہے، جبکہ اس گھر کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا، نہ ہی انہوں نے کوئی بلیاں پالی ہوئی تھیں۔ 3 دفعہ باجی نے واقعات بتائے کہ کچن میں ایسے آواز آتی تھی کہ جس طرح زوردار دھماکے ہوئے، جنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ لفظ جنگ کا استعمال کرتی آپس تھی، میں، ہاں جی، جنگ کا لفظ استعمال جنگ کا۔ وہ کہتی تھی ایسا لگتا تھا کہ میں جب پڑھنا شروع کرتی ہوں نا تو وہ شیطانی جو مخلوق ہے وہ آتی تھی ختم کرنے کے لیے اس کو۔ جی۔ تو جو باجی شناس کے ساتھ موکلات ہوتے تھے نا، جو ان کو خود نہیں پتا تھا، میں نے وہ موکلات دیکھے ہوئے تھے، وہ میں بعد میں ایک اور قصہ بتاتا ہوں۔ ہاں جی، تو وہ موکلات ان کے ساتھ جنگ کرتے تھے، تو باقاعدہ ان کو لگتا تھا کہ کچن میں باقاعدہ جیسے جو ہوتا ہے نا تمام برتن ایک دوسرے کے اوپر پھینکے جا رہے ہوں، اور بھاری بھاری برتن، بھاری بھاری کیبنٹس برتن، جس طرح زور زور سے بج رہی ہیں، کیبنٹس شیشے بج، ٹوٹ رہے ہیں اور اس طرح کی آوازیں۔ تو ایسے لگتا تھا کہ جو بڑے بڑے برتن ہیں وہ گرائے جا رہے ہیں باقاعدہ۔ اسی لیے وہ کہتی تھی کہ یہ نہیں لگتا تھا برتن گر رہے ہیں، لگتا تھا کہ جنگ ہو رہی ہے باقاعدہ۔ اور کئی دفعہ وہ اپنا بیچ میں روک کے جو ہے نا جا کے دیکھتی تھیں، اور بالکل ایسے سموتھ، کچھ بھی نہیں، ہر چیز اپنی اصل جگہ میں پہ سیٹ اور اس طرح۔ ایک واقعہ میں ناظرین کے ساتھ بھی چلے شیئر کر دیتے ہیں۔ جی جی، باجی شناز کبھی بھی ان مخلوقات سے ڈرتی نہیں تھی۔ نہیں ڈرتی نہیں تھی۔ جب وہ گھر بن رہا تھا نا، ہمارے گھر سے وہ تقریباً لیٹ سے کہ 300 میٹر کے فاصلے پر وہ گھر تھا۔ جی جی، وہ میرے بہنوئی جو فوت ہو گئے ہیں، ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو بات ہو رہی تھی کہ وہ گھر وہاں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ خالی سٹرکچر بنا ہوا تھا اور پلستر ہو رہا تھا، کوئی دروازہ نہیں تھا، اندھیرا گھپ ہوتا تھا اس پہ۔ اچھا، تو ایک دن میں ان کا نام بتا دیتا ہوں، جو ہمارے بہنوئی فوت ہو گئے، صدیق بھائی۔ ہاں جی، تو بات ہو رہی تھی کہ باجی شناز نے کہا کہ آپ لوگ جنات سے ڈرتے ہیں، میرے لیے یہ کھیل کھلونی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نہیں ڈرتی تو ایک کام کریں، جی جی، آج وہاں پر جو ہے وہ لائن لگا رہے ہیں، پلستر کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک پیالہ رکھا ہوا ہے مزدوروں نے، جس میں سیاہی رکھی ہوئی ہے۔ جی جی، وہ لائن لگاتے تھے نا کہ یہ ایسی ایسی سیدھی لائنیں لگانی ہیں۔ بالکل بالکل، انہوں نے کہا تھا کہ رات کو 1 کا ٹائم ہے، 1 بجے کا وقت ہے، دیکھیں، تو جائیں اس گھر میں سے آپ اکیلی جائیں، وہ پیالہ اٹھا لائیں، ہم مان جائیں گے کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا۔ اچھا اور یقین کریں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس گھر میں جو واقعات ہوئے، آپ کو اگلی آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ کیا کیا معاملے خطرناک ہوئے، جو آپ نے انگلش فلموں میں نہیں دیکھے ہوں گے، جو ہورر موویز ہوتی ہے۔ ہاں جی، اچھا، باجی شناز گئیں، اب ہم نے یہ سوچا کہ ان کے ساتھ تو واقعات ہو جانی ہیں، ہاں جی، تو کوئی دیکھو جا کے کہ جا بھی رہی ہیں کہ نہیں۔ تو پیچھے پیچھے ہم لوگ گئے، ان کو نہ پتا چلے، وہ چلتے چلتے اکیلے چلتے ہوئے گئی، گیٹ تو لگے ہی نہیں تھا ابھی تک، ہاں جی، وہ اندر گئی گھر کے آخری کونے میں، پیالہ جب وہ گئی، جب دیکھا نا کہ وہ آ رہی ہیں، تو ہم لوگ بھاگے واپس کہ وہ تو آ رہی ہیں، اور وہ پیالہ لے کے آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا؟ انہوں نے کہا کیسے، ہاں آپ کو کچھ نہیں ہوا؟ ہاں، انہوں نے کہا ہونا کیا تھا، میں نے صرف پیالہ ڈھونڈنے میں جو مجھے وقت لگے اندھیرے میں، ہاں، تو باقی جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ کھڑکی میں رکھا ہوگا، ہاں، تو وہ ہاتھ مارتے مارتے کھڑکی میں میرا ہاتھ پڑ گیا پہلے پہ، اور یہ لے کے آ گئی ہوں، یہ دیکھ لیں اس میں ابھی تک وہ سیاہی بھی پڑی ہوئی ہے۔ دیکھیں، تو اس دن وہ حیران ہو گئے کہ واقعی ان جتنا جو ہے وہ بہادر کوئی نہیں۔ بہادر کوئی بھی نہیں ہے۔ جی، تو اس کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر پڑھتی رہتی تھی، یہ ان کا معمول بن چکا تھا۔ بالکل، وہ کہہ رہی ہے کہ ایک آخری جنگ ہوئی تھی اس گھر میں، جی، یاد ہے آپ کو؟ ہاں جی، اسی اور گھر میں اس جو کے جنگ اینڈ ہوئی پہ تھی، کیا ہوا تھا؟ اور وہ کہہ رہی تھی کہ جنگ ایسے ہوئی تھی کہ لڑتے لڑتے پتہ چل رہا تھا کہ یہ کوئی لڑنے والے اب کچن سے لڑتے لڑتے پیچھے دوسرے کمرے میں چلے گئے ہیں، پیچھے ایک صحن تھا ہاں جی، گھر کے، اس کے پیچھے لڑتے لڑتے صحن میں گئے، اور بعد میں ایسے لگا تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑی چیز گڑھے میں گر گئی ہے۔ ہاں جی، آخری بار جو ہوا تھا، ہاں جی، کوئی بہت بڑی چیز گڑھے میں گر گئی ہے۔ ہوا کیا تھا کہ اس گھر کے جو جنات تھے، باغ کے نہیں، گھر کے اندر کے، تو باجی شناز کے ساتھ جو موکلات تھے، انہوں نے ان کو مار گرایا تھا اور گڑھے میں پھینک دیا تھا۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک دم سے چیخ کی آواز آئی تھی، بہت زور کی، ایسے لگتا تھا کہ کوئی چیزیں گڑھے میں گر گئی ہیں۔ ہاں جی، اور اس کے بعد سے وہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں بند ہو اس میں گئی سے، تھی ان کو۔ اور اس کے بعد جو پھر ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، بہت سے واقعات ابھی تو، نہیں وہی جو روحانی شخصیت کی بالکل آمد بالکل والا۔ وہی آپ سے ذکر کرنے لگی تھی کہ ایک اور بھی انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ اسی طرح مطلب سکون جب ہو گیا، اور ہاں جی، وہ جب پڑھ رہی ہیں تو کہہ رہی ہیں کہ تہجد کے ٹائم پہ نا ایسے محسوس ہوا ہے کہ ایک وائٹ ڈریس میں جی، ایک خاتون آئی ہیں۔ تہجد پڑھ رہی تھی وہی کمرے میں، اسی گھر میں بیٹھ کے ان کو محسوس ہوا کہ ایک خاتون، ہاں جی، جیسے مطلب ایک روشنی سی ہوتی ہے بالکل، خاتون کی شکل میں، ہاں جی، وہ ان کے پاس آئی ہیں۔ ہاں جی،
اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا, جی ماتھے پہ ہاتھ رکھا, ہاں وہ کہہ ماتھے رہی پہ تھی. ہاتھ رکھا, ہاں جی, اور انہوں نے بولا کہ آپ بادب ہو کر بیٹھ جائیں, بادب ہو جائیں, ہاں جی, کیونکہ کہ احترام سے بیٹھیے اور بادب ہو جائیں کیونکہ غوث پاک تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا پیرانے پیر پیران شیخ غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. جی, تو وہ کہتی تھی باجی شناز کہ میں سوچ رہی تھی کہ بادب ہو جاؤں, میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں, ہاں جی, قرآن پڑھنے سے بڑھ کے کون سا بادب بالکل ہوتا ہے. بالکل, ہاں جی. اب یہ ہے کہ چلیں اگر یہ بات ہو رہی ہے تو انہوں نے قرآن پاک کو ایسے بند کر کے چوم side کے پہ, ہاں ساتھ رکھ دیا تھا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ اب میں مطلب بادب ہو آ گئے رہے ہیں, ہیں. ہاں اور جی. وہ حیران ہو رہی تھی ہو کیا رہا ہے. اور ان کو باقاعدہ آتے ہوئے دکھائی دیے, اب کیونکہ جب اس نے ان یہ کی روحانی آنکھ اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ بادب ہو جائیں پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غوث پاک تشریف لا رہے ہیں. جی, تو انہوں نے دیکھا کہاں تشریف لا رہے ہیں, دروازے کی طرف دیکھا تو ظاہر دروازہ تو ہے. تو پھر ان کی اچانک سے روحانی آنکھیں کھلی کھل گئیں, تو 1 2 3 دیواریں محلہ بنتی جی ہیں. بالکل ایسی ہے, 3 دیواریں بنتی ہیں تو پیچھے گیٹ ہے جو گھر کا مین انٹرنس کا گیٹ ہے, جبکہ روحوں کو آنے کے لیے گیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں جی, لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کو گیٹ دکھائی دے رہا ہے دیواروں میں سے, اور روشنی کی شکل میں ہی جیسے سفید ایک روشنی سی ہوتی ہے, اور باقاعدہ ایک پتہ چل رہا ہے کہ ایک چہرہ ہے, ایک شخصیت ہے, سفید لباس ملبوس کیے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں. ان کے ساتھ کچھ اور 2 شخصیات بھی ہیں, اور وہ جیسے اڑتے اڑتے آ رہے ہیں, لیکن وہی دیواروں میں سے گزرتے ہوئے گیٹ کے راستے سے, اور آ کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. اب یہ پریشان ہو رہی ہیں کہ میں خواب دیکھ رہی ہوں کہ سچ ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ ہر لحاظ سے میں نے چیک کیا یہ سب کچھ سچ ہے, بالکل یہ خواب نہیں تھا, یہ حقیقت تھی. اور سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو کیا کہا, آپ ہی بتا دیں. چلیں آپ بتائیں نا. جی جی, انہوں نے مطلب کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں, آپ پریشان نہ ہوں, ہاں جی, اللہ رب العزت آپ کا مرتبہ بہت بلند کرے گا, اور آپ سے کام جو لیں گے, جی آپ سے بہت سارے کام لیے جائیں گے, دنیا میں بھی, زندگی میں بھی, اور زندگی کے بعد بھی, اور لوگ آپ سے بہت فیض یاب ہوں گے, جی زندگی میں بھی, زندگی کے بعد بھی. جی, تو آگے انہوں نے بتایا کہ میں نے مسکرا دیا, جی خوش ہوگی, خوش ہو آنکھوں سے آنسو آ گئے, جی, اور جیسی آنکھوں سے آنسو آئے ابھی میں کچھ کہہ نہیں چاہ رہی تھی کہ وہ غائب ہو گئے, جی چلے گئے. یہ واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا, اور یہ واقعہ وہ جب بھی بیان کرتی تھی بالکل ایسے ہی وہ اسی کیفیت میں چلی جاتی کھڑے تھی. ہو جاتے ہیں, اور بالکل اسی کیفیت میں وہ کہتی تھی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں ابھی بھی وہی چیز اپنے سامنے محسوس کر رہی ہوں. ایسے ہی ہے. جی, تو اب ناظرین کے ساتھ میں ایک اور بھی ذکر کر دوں ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی. پچھلا جو میں نے اپنی مسز کے ساتھ پروگرام کیا تھا پاک دامن بی بی کے بارے میں کہ وہ دنیا سے چلی گئی ہیں, ادھر میں پروگرام کر کے سویا ہوں, ریکارڈنگ کر کے سویا ہوں, اور سوتے ہی جیسے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ انتظار کر رہی تھی کہ اس کی آنکھیں بند ہو. ہاں جی, میں کمرے میں بیڈ پہ لیٹا ہوں, اور ان کی عادت ہوتی تھی کہ پہلے آواز دیتی تھی, اگر دروازہ کھلا ہوا ہے نا پہلے بولتی تھی, تاکہ ہم لوگ, مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایک پرائیویسی ہے میری اور میری وائف کی, تو ان کو پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے بے شک دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ایک دم انہوں نے بولنا شروع کر دیا, اور میں بیڈ پہ لیٹے ہوئے دیکھ رہا ہوں, بولتی ہوئی آ رہی ہے اور دروازے میں آ کے کھڑی ہو گئی ہیں. میں خواب کی بات کر رہا ہوں, پچھلا جو میں نے پروگرام تقریباً 2 ہفتے پہلے ریکارڈ کیا ہے, اور خواب میں آ کے کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں یہیں پہ ہوتی ہوں, میں جب تم باتیں کر رہے ہوتے ہو تو میں سن رہی ہوتی ہوں, تم بے شک میرے ساتھ باتیں کیا کرو. یہ انہوں نے دروازے میں کھڑے ہو کے, جو میرے کمرے کا دروازہ ہے, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا میں اسکرین شاٹ دروازے کا میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میرے بیڈ سے وہ دروازہ کیسے دکھائی دیتا ہے. تو وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے یہ بات کہی ہے, اور یہ بات 4تھی دفعہ انہوں نے مجھے کہی ہے خواب میں آ کے کہ تم لوگ جو باتیں کر رہے ہوتے ہو وہ میں سن رہی ہوتی ہوں. تو اس لحاظ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت بھی ہماری پاک دامن بہن اللہ رب العزت ان کے درجات مزید بلند کرے, اس وقت بھی وہ موجود ہیں اور یہ پروگرام بھی سن رہی ہیں. تو ہاں جی, اگلا واقعہ بیان کریں جی. واقعات دیکھیں ہم لوگ آپس میں ڈسکس کرتے تھے, لیکن وہ کہتی تھیں کہ اس کو نا نیٹ پہ آپ
شو نہ کیا کریں، نہ بتایا کریں. لوگ زیادہ پھر وہ مطلب ہو جاتے ہیں. جی. دوسرا یہ کہ کچھ ان کی اسٹوڈنٹس کا بھی جب ان کے ساتھ رابطہ ہوا اور بات چیت کا سلسلہ جب بڑھا اور بجشناس کی تعلیمات جو آگے مطلب انہوں نے بتایا کہ یہ آپ اذکار کریں، تو ان کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ اس طرح سے خواب میں بھی اور مختلف جو ان کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہوئے نا کہ ہونا شروع ہو گئے جو ان کی ظاہر ہے کہ وہ اب جس طرح پانی کی بارش بابا جی عرفان الحق صاحب نے ان سے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس بنائیں جی اور روحانی تعلیم دیں. جی. اب یہ ہے کہ جو دوسرا ان کا معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت روتی رہتی تھی کہ یہ میرے ساتھ ہے کیا. تو خوابوں کے معاملے میں اللہ رب العزت کا مجھ پہ بے حد احسان ہے. جب یہ ان کے ساتھ معاملہ شروع ہونے لگا تھا تو وہ بڑی پریشان ہوتی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جہاں بیٹھتی ہوں میرے ساتھ کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہے. وہ بڑی پریشان تھی. بہت سارے پیروں کے پاس گئے، کسی نے کچھ بھی نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے جی. وہ بڑی پریشان تھی. تو میں نے ان کو کال کی یہ پوچھنے کے لیے کہ امی میری منگنی کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی راولپنڈی، آپ کے گھر جب گئی ہوئی تھی. تو میں نے جب فون کیا کہ ہاں جی امی راولپنڈی سے کیا واپس آ گئی ہیں، تو منگنی کا پروگرام کیسا رہا. جب میں نے جدہ سے فون کیا تھا تو وہ رو رہی تھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ منگنی کا تو مجھے نہیں پتہ، ابھی امی نہیں آئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ پلیز میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، کوئی چیز ہے میرے ساتھ. تم شاہد وہاں سعودیہ ہوتے ہو، جا کے دعا کرو، اللہ سے پوچھو. تم تو کہتے ہو کہ اللہ میرا دوست ہے، باقاعدہ ان کا لفظ تھا، آج بھی ان کی روح سن رہی ہے. وہ کہتی تھی کہ تم تو کہتے ہو کہ اللہ میرا دوست ہے، تو اللہ سے پوچھو کہ میرے ساتھ کیا ہے. اس دن میں بڑا پریشان ہوا. تو میں نے کہا یا رب العزت میری بہن روئے جا رہی ہے. اتنا رو رہی تھی نا، وہ رو رہی تھی. میں نے کہا یار میں تو کس لیے فون کیا اور آگے سے اتنا انہوں نے رویا ہے کہ میرا وہ موڈ ہی، وہ منگنی سے تو میرا موڈ ہی سارا ہٹ گیا کہ یہ کیا جانوں. میں نے کہا یہ میری بہن کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو گیا ہے، کوئی جنات کا معاملہ ہے کیا ہے. تو میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی یا رب العزت جو بھی ہے معاملہ ان کا تو بہتر جانتا ہے. انہوں نے تو ساری عمر میں تو ان کو نمازیں تہجد پڑھ کے دیکھا ہے. تو یا اللہ جو بھی ہے اگر مجھے بتا سکتا ہے تو بتا دے میری بہن نے کیا ہے. اور حیرانگی کی بات میں نے خواب جیسے ہی میں سویا، میں نے جدہ میں تھا، خواب میں دیکھا کہ باجی شناز چلتی ہوئی جا رہی ہیں اور ان کے ساتھ ایک ننھا سا فرشتہ جس کے لمبے لمبے سے بال ہے، گولڈن کلر کی، اتنی سی چھوٹا سا گولڈن سے بال، اور شکل بھی مطلب اس کا چہرہ فرشتے کا اتنا چمک رہا ہے کہ بعض ویسے لگتا ہے کہ جیسے سونے میں چمک آ گئی ہو. بال تو اس کے سونے کے تھے ہی. اب ان کے ساتھ وہ چل رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ بچی ہے کیا ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ چھوٹی سی بچی ہے کیا ہے، لیکن وہ فرشتہ تھا. اب حیرانگی مجھے تب ہوئی کہ جب اچانک اس چھوٹے فرشتے نے جمپ لگا کے وہ باجی شناز کے کندھے پہ بیٹھ گیا. میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کندھے پہ بیٹھ گیا، اور اب وہ چلتے جا رہی ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے کندھے کے اوپر وہ فرشتہ بیٹھ گیا ہے. تو جب صبح آئی تو پھر میں نے باجی شناز کو کال کی. ان دنوں ذرا میرے پاس موبائل ابھی سیٹ نہیں تھا، ابھی موبائل شروع ابھی نہیں. ہاں یہ ناظرین اکتوبر 98 کی بات ہے. تو میں نے ان کو کال کی تو میں نے کہا باجی شناز بے فکر ہو جائیں، آپ کے ساتھ میں نے خواب میں دیکھ لیا کہ ایک ننھا سا چھوٹا سا فرشتہ ہے، لمبے لمبے بالوں والا، جیسے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، کوئی جنات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت کے ایسے بھی احسانات رہیں. اب وہ دوسرا جو واقعہ بتاتے ہوئے کانپ رہی تھی، وہ ایک دن صبح اٹھی، اسی گھر کی بات ہے، نئے گھر میں جب اب شفٹ ہوئے تو اٹھے تو ہم ناشتے میں ہماری ملاقات ہوتی تھی باقاعدہ، کیونکہ ہم اپنے روم سے آتے تھے، ناشتہ ہم اکٹھے کرتے تھے، یہ اپنے باجی شناز کمرے میں ہوتی تھی. تو ایک دن روئے جا رہی تھی اور رو کے بات ان سے نہیں نکل رہی تھی. تو ہم نے پوچھا بتائیں نا. میں نہیں بتانا، نہیں آپ کو نہیں بتانا، میں نے یہ راز ہے. میں نے کہا یا تو پھر روئیں مت، یا تو پھر آپ یہ کہ حوصلہ کریں، ہمیشہ آپ صبر کرتی ہیں. کہتی ہے کہ دل کر رہا ہے بتاؤں لیکن بتانا نہیں. ہمیں تقریباً 15-20 منٹ لگ گئے ان کی منتیں کرتے ہوئے کہ بتا دے ہے کیا. تو کہہ رہی ہیں کہ آج پتہ نہیں کیوں مجھے رونا آ رہا تھا، تو میں پورے تہجد میں روتی رہی اور بے وجہ. تو کہتی ہیں کہ جب میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک دم میرے ہاتھ کے اوپر کسی کا ہاتھ آیا ہے. مجھے محسوس ہوا ہے
یہ ان کی زندگی کی بہت بڑی سیکرٹ ہے. ہاں جی. کسی کا ہاتھ آیا ہے اور ایک آواز آئی کہ رویا نہ کرو, یہ اطلاع, ہاں جی. رویا نہ کرو, اللہ بہت بہتر کرے گا, انشاءاللہ. جی ہاں, بتایا تھا انہوں نے. اللہ بہت بہتر کرے گا. میں نے کہا بھائی شناز یہ آواز کس کی تھی؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا. تو میں نے کہا تو اور کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ رویا مت کرو, اللہ بہتر کرے گا, تمہارے لیے آگے بہت بہتری ہے, تمہارے لیے آگے بہت بہتری ہے. میں نے کہا تو یہ تو آپ کے لیے خوشخبری ہے, یہ تو بہت اچھا. میں نے کہا یہ خواب دیکھا ہوگا. کہتی ہے پاگل ہو کیا, میں رات کو سوتی کہاں ہوں کہ جو مجھے خواب آئے. تہجد میں بیٹھی ہوتی ہوں, یہاں بیٹھی ہوئی ہوں, خواب کیسا؟ مجھے معلوم ہوتا ہے سارا, یہ خواب نہیں تھا. مجھے باقاعدگی کے طور پہ مجھے تسلی دی گئی ہے یہ. جی. ہاں جی. تو میں نے کہا اور کیا بات ہے؟ کہتی ہے اس کے بعد جو بات ہے میں اس سے بے حد حیران ہوں, جو اس کے بعد کی بات کی ہے بے حد حیران ہوں, اور مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ انہوں نے کیوں کہا, کہنے والے نے. میں نے کہا کہنے والا کون تھا, وہ تو بات کی بات ہے, کس بات پہ آپ حیران ہیں؟ جی. کہتی ہیں کہ آواز نے جو اگلا لفظ بولا, اگر میں غلط ہوں تو اللہ مجھے معاف کرے. بالکل. کہتی ہیں کہ اس آواز نے یہ کہا, اور شاہد سے کہو کہ سورہ رحمان کو زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے. جی. یہی کہا تھا ہاں جی. یا کچھ لفظ آگے پیچھے ہو گئے؟ نہیں ہے, یہی ہے. تو کہتی ہیں کہ میں اس بات سے حیران ہوں. میں نے کہا کیوں باجی شناس, آپ کو یہ برا لگا کہ اس آواز نے میرا نام کیوں لیا؟ کہتی ہے نہیں, میں حیران یہ ہوں کہ تمہارے ساتھ اس آواز کا کیا تعلق ہے. میں نے کہا کیوں؟ جو آواز آئی ہے وہ جس کی بھی ہے, میرے ساتھ کیوں, مطلب آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ اس کا تعلق؟ کہتی ہیں کہ میں پچھلے 40 سال سے ساری رات عبادت کر رہی ہوں, تہجد پڑھ رہی ہوں, ہر روز قرآن پڑھتی ہوں, لاکھوں کروڑوں کے حساب سے میں نے درود پاک پڑھ دیے. جی. جی. میں نے آیت کریمہ کے دنوں میں جو ہے وہ لاکھوں پڑھ لیتی ہوتی ہوں. قرآن پاک کو میں نے کتنی دفعہ پڑھ لی ہے مجھے خود نہیں پتا, یعنی کہ میری زندگی گزری ہے ساری پڑھ کے. اور تمہیں میں نے دیکھا ہے کہ تم تو یہ مزے سے رات کو سوئے ہوتے ہو, دل کرتا ہے تو ابھی رات کو اٹھ کے قرآن پڑھ لیتے ہو, دل کرتا ہے تو سوئے ہوتے ہو. بہت کم میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم تہجد بھی پڑھتے ہو, اور تم بس یہ کہ ظاہر ہے کہ اللہ کا ایک جو تمہارا معاملہ ہے وہ ہے, لیکن یہ کہ تمہارا مطلب اتنا مقام ہے کہ یہ آواز یہ کہہ رہی ہے کہ اور شاہد سے کہو کہ سورہ رحمان پڑھا کرے, تو تمہارا مقام کیسے بن گیا اتنا زیادہ؟ میں نے کہا باجی شناس, جی. کس بندے کا یہ راز ہے نا, اللہ رب العزت کے ہاں کتنا مقام ہے, آپ عبادت سے نہیں دیکھ سکتے. بالکل, یہ بندے کا اور اللہ کے بیچ بندے کا. راز میں نے ان سے کہا کہ بعض لوگ عبادات کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں, جی. بعض لوگ اپنے معاملات کے ذریعے ہاں جی. ایسے ایسے معاملات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتے ہیں. جی. فار ایگزامپل میں نے ان سے یہ کہا کہ 20 سال میں نے یتیم بچوں کو پالا ہے, بیوہ بہن تھی, یتیم بچوں کو, اور اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ اپنے بچوں سے بڑھ کر میں نے نہیں پالا, رزق اللہ دینے والا ہوتا ہے, یہ اللہ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کن ہاتھوں کے ذریعے وہ دلواتا ہے. لیکن ہم لوگ پاکستان میں کتنے کے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے بہت سارا رزق دیا ہوا ہے, اور وہ اپنے رزق کا جو ہے وہ 25% یا 30% مطلب یہ ہے کہ بیواؤں کو, یتیموں کو دیتے ہیں. کتنے بس انسان لوگ کی ہیں, نیت جو ہے وہ اللہ جانتا ہے. کتنے ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے رب کا معاملہ ہے. میں نے کہا آج تک جتنے لوگوں نے میرے خلاف پلاننگ کی, مجھے نیچا دکھانے کے لیے, برباد کرنے کے لیے, مجھ کو تباہ کرنے کے لیے, میں نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. جی. جس نے میرے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی, میں نے اس کے ساتھ صبر سے اور اللہ رب العزت کو اپنا دوست بنا کے ان کے ساتھ معاملے کیے ہیں اور ان کو معاف کیا ہے. آپ کو کیا پتہ کہ اس کے کتنے درجات ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حلال رزق, اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی کوئی بھی عمل کرتے ہو اللہ رب العزت کو سامنے رکھ کے کرو, بالکل, کہ اللہ کے ہاں یہ معاملہ کیسا ہے. کیونکہ ہر معاملے میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, بس یعنی کہ آپ کے دل میں بھی ہونا دل میں چاہیے بھی کہ ہونا سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں تو آپ ڈر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ اللہ رب العزت کی سی سی ٹی وی پہ ہمیں یقین نہیں ہے. جی. اور جس بندے کی خلوت پاک ہو, تنہائی پاک ہو, ہاں جی, اس کے سب سے زیادہ اجر ہے. جی. تنہائیاں جس کی پاک ہیں
اللہ رب العزت نے اس کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ میرے معاملات ہیں جو میں لوگوں کو نہیں دکھاتا، لوگوں کو نہیں بتاتا. اور دوسرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری جو ملاقاتیں ہوئیں، جو زیارتیں ہوئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرے جو بھی معاملات ہیں، کیا وہ میرا رب نہیں جانتا؟ جی کیا رب کی اجازت کے بغیر یہ اب رات کو دیکھ لیں کہ میں سویا ہوں خواب میں اور میں چھت پہ گیا ہوں، کیونکہ مجھے وہ آپ کو معلوم ہے کشمیر کے پہاڑ اچھے لگتے ہیں. ہاں جی اب رات کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں اوپر چڑھا ہوں اور دوربین لے کے کہ آج کشمیر کے پہاڑ میں دیکھتا ہوں بارش ہوئی ہے، بڑے صاف نظر آئیں گے. اور میں چھت پہ چڑھا ہوں تو مجھے خانہ کعبہ دکھائی دیا، ماشاءاللہ. جی اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ نہیں نظر آ رہے، مجھے خانہ کعبہ. میں کہہ رہا ہوں یار سعودی عرب مجھے دکھائی دے رہا ہے، یہاں سے مکہ المکرمہ دکھائی دے رہا ہے، اور اتنا صاف خانہ کعبہ دکھائی دے رہا ہے کہ اگر یعنی کہ مجھے دروازے کا اسٹرکچر تک دکھائی دے رہا ہے. جی دروازہ ہے، دروازے کی شیپ کیسی ہے، کنڈی کیسی ہے. میں جیسے خانہ کعبہ کو دیکھا تو میں بھاگتا نیچے آیا ہوں. خواب کا ذکر کر رہا ہوں، رات کو جب بھی آج رات کو دیکھا ہے تو میں تمام اپنے بھائی بہنوں کو جتنے بھی ہیں، آؤ آؤ جلدی آؤ، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہاں آپ کو دکھاؤں، خانہ کعبہ دکھائی دے رہا ہے. میں سب کو لے کے گیا اور میں کہتا ہوں یہ لو دوربین. جاوید بھائی کو میں نے دوربین پکڑائی ہے خواب میں. اچھا تو میں نے کہا دیکھیں کہ آپ کو بھی خانہ کعبہ دکھائی دے رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں ہاں دکھائی دے رہا ہے. تو نے دوربین مجھے پکڑا دی ہے. میں نے کہا غور سے تو دیکھیں اور دیکھیں کیا اللہ کا معاملہ ہے. کتنا موسم صاف ہے کہ ہمارے گھر کے چھت سے خانہ کعبہ سامنے دکھائی دے رہا ہے اور وہی ہمارے گھر کی چھت ہے. جی تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کبھی میں ویڈیو بناؤں تو پتہ نہیں کتنے ہو جائیں، پھر کبھی ویڈیو میں بتاؤں گا. تو ناظرین یہ ہم نے سوچا کہ چلے آپ کے ساتھ کچھ واقعات، یہ کچھ یعنی کہ 1000 واقعات میں سے 2 واقعات آپ کو میں نے انشاءاللہ بہت سے ایسے واقعات ہیں اور اتنے اذکار باجی بتاتی تھیں اور ان کی آگے سے فضیلت اب یہ ہے کہ جو خواتین زندگی چاہیں، پہ اثرات جو ان کے کیونکہ پڑتے ان رہے کو اب میں ویڈیو کے اینڈ پہ بتاتا ہوں، ان کو ظاہر ہے کہ بابا جی عرفان لاکھ صاحب نے کہا تھا کہ آپ اپنا سلسلہ چلائیں. ہاں جی خواب میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا تھا کہ اپنا سلسلہ چلائیں. ہاں جی پھر اس کے بعد حضرت اویس کرنی کا جو ایک واقعہ ہے وہ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ میرے سلسلے سے ہو. ہاں جی ٹھیک ہے جی. اور وہ اس بارے میں بھی ایک خواب آپ کو اگر میں بتاؤں تو اگلی ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں جی ٹھیک ہے، کافی لمبی ہو گئی ہے، اگلی ویڈیو میں بتائیں گے نا. انشاءاللہ. تو ان کے سلسلے سے اگر آپ جڑنا چاہتے ہیں، کوئی خواتین اسپیشلی، تو کیا کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل نماز حاجت پڑھیں اور یہ ایصال ثواب کریں پاک دامن بی بی شہناز اختر کو. ٹھیک ہے جی، یہ 2 ان کو ایصال ثواب کریں اور روزانہ 101 بار سورہ فاتحہ کا ورد کریں. جی 101 بار. میں نے ابھی ویڈیو بنانے سے پہلے ٹائمر رکھ کے پڑھی ہے. کتنے سیکنڈ میں پڑھی گئی ہے جی؟ تقریباً 15 سیکنڈ میں. لگے 12 سیکنڈ. 12 سیکنڈ. ہم نے کہا تھا چلو کوئی اگر تھوڑا سلو پڑتا ہے تو 15 سیکنڈ لگ جائیں گے. تو ٹوٹل 22 سے 25 منٹ لگتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، 22 سے 25 سیکنڈ لگتے ہیں ایک سورہ فاتحہ پڑھنے میں. 12 سیکنڈ لگتے ہیں ایک بار پڑھنے میں سورہ فاتحہ. 25 منٹ لگتے ہیں 101 بار پڑھنے میں. 101 بار پڑھنے میں آدھا گھنٹہ دیں اور اللہ رب العزت آپ کو ایسے ہی سلسلوں میں داخل کر دے گا، ایسے ہی سلسلوں میں داخل کر دے گا. دنیا میں ہم نے بہت ریلیں دیکھ لیں، بہت ویڈیوز دیکھ لیں، بہت ڈرامے دیکھ لیے، بہت سٹوریاں سن لی، بہت غیبت کر لی، بہت سی کہانیاں سن لی، لوگوں کی باتیں کر لی، رشتہ داروں کے متعلق سوچ لیا، گھر کے اخراجات، بھوک، مہنگائی، سب سوچ لیا. دنیا کے معاملات مرتے ہی ختم ہو جائیں گے. لیکن یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 101 بار سورہ فاتحہ کا آپ آدھا گھنٹہ روزانہ کر لیں، مختلف اوقات میں کر لیں لیٹ سے. لیکن شروعات 2 نفل نماز جو ہے برائے ایصال ثواب پاک دامن بی بی شہناز اختر کے. ٹھیک ہے جی، یہ مجھے نہیں جائیں گے، یہ انہی کو جائیں گے اور ثواب آپ کو بھی ہوگا، پڑھنے والے کو بھی. باجی جان انشاءاللہ خود آپ کی آگے جو ہے نا وہ سلسلے سے جب یہ لوگ جڑ جائیں گے تو ان سے خود آ کے ملاقات کریں گے اور آگے رہنمائی فرمائیں گے. تو دنیا بھی سواریں اور آخرت بھی سواریں، اس لیے کہ آخرت ہمیں دکھائی نہیں دے رہی، اس لیے ہم اس کو وقت دینا مناسب نہیں سمجھتے. اور ہمیں جو چیز دکھائی نہ دے اس پہ ہم یقین، تو مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں تکی جائے گی، دیکھی جائے گی، یہ ہو جائے گا، دیکھی نہیں جائے گی، وہاں ہماری نہیں چلے گی. وہاں پر صرف
اللہ رب العزت کی چلے گی، اور جو فرشتوں کے حکم ہوگا کہ اس کے بندے کے ساتھ یہ سلوک کرو وہ چلے گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ جڑ جائیے تو آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا ضرور، جی تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ جزاکم اللہ خیر، جی آپ کا بھی شکریہ جی، آپ نے بھی اور وقت دیا۔ ایک اور بات کہنا چاہوں گی کہ اگر بجشناس کے جتنے بھی ہیں یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں، وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنے بھی واقعات شیئر کریں، ذرا بتائیں ہمیں اس بارے میں۔ چلے آپ واقعات شیئر کیجئے، جی ہم ویڈیو میں ذکر کریں گے۔ جی جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ہاں جی بغیر نام لیے۔ ہاں جی، جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔